شیخ جمال الدین محمود اجمی قاہرہ کے محتسب ہوا کرتے تھے۔ شیخ شمس الدین محمد بن عبداللہ عمری کہتے ہیں کہ ایک روز میں شیخ جمال الدین محمود اجمی کے ساتھ تھا۔ آپ اپنے نائبین اور اپنے دربار کے جو خاص لوگ تھے ان کو ساتھ لے کر شہر کے اندر ایک مؤذن تھے سید عبد الرحمن، ان کا نام عبد الرحمن تھا اور سید زادے تھے، ان کے گھر جا پہنچے، دروازہ بجایا۔ سید عبد الرحمن نے جب دروازے پر دیکھا کہ محتسب شہر اپنے نائبین اور اپنے دیگر متعلقین کے ساتھ میرے دروازے پہ کھڑا ہے، حیران ہو گئے۔ اندر بلایا، بیٹھے۔ جب بیٹھ چکے تو شیخ جمال الدین محمود اجمی نے سید عبد الرحمن سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ سید عبد الرحمن نے کہا کہ میں آپ کو کس معاملے میں معاف کر دوں؟ آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ تو شیخ قاضی جمال الدین محمود اجمی نے کہا کہ پچھلی رات جب آپ سلطان کے دربار میں آئے تھے، میں نچلی نشست پہ بیٹھا ہوا تھا اور آپ آ کر اوپر والی نشست پہ بیٹھ گئے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا ایک مؤذن ہے، وہ اوپر کی نشست پہ بیٹھ گیا اور میں محتسب شہر ہوں، میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ کا اوپر کی نشست پہ بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ چلے گئے، وقت گزر گیا۔ رات کو میں جب سویا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، محمود، میرے بیٹے کے اوپر کی نشست پہ بیٹھنے اور اس سے نچلی نشست پہ بیٹھنے میں تجھے آر محسوس ہوتا ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ جب شیخ جمال الدین محمود اجمی نے یہ بات سید عبد الرحمن کو سنائی تو جناب سید عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے، کیا میں اللہ کے حبیب کو یاد ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یاد کرتے ہیں؟ یہ سوچ کر جناب سید عبد الرحمن کو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سارے بیٹوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی اولاد کو یاد رکھتے ہیں۔ سید عبد الرحمن کے رونے پر پورے مجمع پر رکت طاری ہو گئی۔ سب لوگوں نے سید عبد الرحمن سے دعاؤں کی بھی درخواست کی اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ سادات کا معاملہ صرف سادات کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا جو سلوک سادات کرام کے ساتھ ہے، یہ سلوک اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہی ہم نے حاضر ہونا ہے شفاعت کے معاملے میں۔ اگر آپ علیہ السلام نے شفاعت نہ کی تو جہنم کی گہرائیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، جنت کے قریب ہمیں کوئی پھٹکنے نہیں دے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں حصہ نہ ملا۔ اور کل اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو ہمیں اس جواب کی تیاری کرنی چاہیے۔ سید کو صرف ایک عام شخص کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کا نواسہ ہے، اور ان کے ساتھ جو میں نے سلوک کرنا ہے اس سلوک کا میں نے حضور کے دربار میں جواب بھی دینا ہے۔